الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے دعا کی فضیلت۔ دعا کے معنی ہے پکارنا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کا حکم دیا، اور متعدد احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک مقام پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح کہ آدمی کسی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے اور اس ہتھیار سے حملہ بھی کرتا ہے، سرکار نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی ہم مصیبتوں، پریشانیوں، مسائل، آلام، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے ہتھیار استعمال کرتے ہیں دعا کو۔ فرمایا یہ مومن کا ہتھیار۔ اور حقیقت یہی ہے، آپ دیکھیں گے ہم دعا کیا کرتے ہیں، مولا ہمیں امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اور جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو گویا یہ ہتھیار ان مصائب و آلام کو ہم سے دور کر دیتا۔ تو فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے عبادت کر لی اور دعا نہیں کی، بیکار ہے۔ جب تک رب سے مانگیں گے نہیں، اس کے سامنے اپنا دست سوال دراز نہیں کریں گے، اس سے کچھ طلب نہیں کریں گے، وہ کیسے عطا فرمائے گا؟ اب ایک چھوٹی سی مثال عام طور پہ دی جاتی ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی۔ حقیقت ہے نا، زبردستی تو نہیں پلاتی، اتنی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی، اور جیسے ہی وہ بے چین ہوا، اس نے رونا شروع کیا، چیخنا چلانا شروع کیا، فوراً اس نے اس کو دودھ پلایا کہ ہاں اب یہ بھوکا ہے، یہ مانگ رہا۔ اسی طرح بندہ اپنے رب کے سامنے جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو اس سے مانگتا نہیں، رب اس سے ناراض ہو جاتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العظم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، اس نے نماز پڑھی، رحمت خداوندی دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ مجھ سے کچھ مانگے گا، طلب کرے گا، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے نماز پڑھی اور وہاں سے واپس پلٹا۔ جب وہ واپس پلٹنے لگا، اب رحمت کی نظر اسے دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ جا کر دوبارہ اپنے ہاتھ پھیلا دے اور مجھ سے طلب کرے، اس نے نہیں کیا۔ پھر وہ چلا مسجد کے دروازے تک پہنچا، پھر رحمت کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ پھر واپس پلٹ جائے، مجھ سے طلب کرے، لیکن وہ ایسا ناشکرا بندہ ہے کہ وہ وہاں سے پلٹ کر واپس نہیں گیا، مسجد کے دروازے پہ پہنچا، جوتیاں پہنی اور نکل گیا، بغیر دعا کیے نکل گیا۔ تو جب بغیر دعا کیے وہ نکلتا ہے، تب رحمت خداوندی اسے پکارتی اور کہتی ہے جانے والے، جب تو جا رہا ہے تو اپنی نمازیں، اپنے سجدے بھی ساتھ لے جا۔ جب تجھے خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں تو خدا کو تیری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتی ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں،
جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہمیں گمان یہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں بخش دے گا، ہمیں گمان یہ کرنا چاہیے، اس کی رحمت سے امید یہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو یقین کرو کہ انشاءاللہ تعالی ضرور معاف فرما دے۔ جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ ہیں دعا نہیں مانگتے، آپ حضرات سمجھدار ہیں، آپ کو پتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے جی یہ نماز ہی دعا ہے، سورہ فاتحہ ہی دعا ہے، ہم دعا ہی تو کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کو پکارتے ہیں، یہ ساری دعا ہی تو ہیں، تو کیا ضرورت ہے ہمیں دعا مانگنے کی؟ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی۔ جب آپ فرض نماز ادا کر لیں ضرور دعا کریں، چاہے مختصر دعا کریں، چاہے آہستہ کریں، چاہے زور سے کریں، اس میں کوئی قید نہیں، چاہے مختصر کریں طویل کریں جیسا بھی ہو، لیکن دعا ضرور کریں فرض نمازوں کے بعد۔ اور یہی حدیث نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کی دلیل ہے۔ اکثر لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرتے نا، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے اللہ سے مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں چلو اگر مزار پہ جا کے دعا کی تو ان کو تکلیف ہے نا کہ کیوں دعا کر لی، یہاں کیا ہو رہا ہے، مزار پہ کیوں تم نے دعا کر لی، یہ تو بندے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اللہ سے مانگو۔ تو نماز جنازہ کے بعد تو اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نا، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، نہیں، حضور نے دعا نہیں کی، حضور نے کسی جنازے کے بعد دعا نہیں کی۔ ہم نے کہا دعا نہیں کی، منع بھی نہیں کیا، منع بھی نہیں کیا، حالانکہ دعا بھی کی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اگر فرض کرو کہ دعا نہیں کی تو منع بھی نہیں کیا، اگر منع فرما دیتے ہم چھوڑ دیتے۔ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا کہ صرف اس وقت دعا کرو، اس کے علاوہ نہ کرو۔ جب چاہو، جہاں چاہو، جس مقام پر چاہو، جس وقت چاہو اپنے رب سے مانگو، وہ عطا کرنے کے لیے تیار۔ دعا کی تو فضیلت ہے، جب آپ کوئی وظیفہ پڑھیں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، جب نماز پڑھیں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، سنتیں آپ نے پڑھ لی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ ارے رب سے اتنا مانگو کہ وہ عطا کر دے، اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ضرور وہ عطا کرے۔ اور اس میں ایک بات اور ہے، ایک بڑا نکتہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، کہتے ہیں جی میں نوکری کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا آج تک تو نوکری لگی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں رب سے مانگو، وہ تو دے ہی نہیں رہا۔ کوئی کہتا ہے میں شادی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو شادی نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے بچے کے لیے مانگ رہا ہوں تو بچہ نہیں ہو رہا۔ مختلف جس کی جیسی خواہشات وہ ویسے ہی مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، جس کی جو ضرورت مانگ رہا ہے۔ دعا تو قبول نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ اس کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں واضح فرما دیا دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے، یعنی میں بالکل حدیث بیان نہیں کر رہا، اس کا مفہوم بیان کرو۔ بندہ دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ بندہ اس وقت جو چیز طلب کر رہا ہے اس وقت اس کے لیے مناسب نہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں آج شادی ہو جائے اور آج مناسب نہیں، آج کاروبار چل جائے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ آج مناسب نہیں، وہ بہتر جانتا ہے نا، ہم بہتر نہیں جانتے۔ تو سرکار فرماتے جو چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک چیز کی تعین نہیں فرمائی، جو چیز بندہ آج طلب کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ چیز آج اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اتنے عرصے کے بعد بہتر، مثلا 1 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، مختلف اوقات ہے نا۔ آپ آج طلب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ یہ چیز 1 سال کے بعد بہتر ہے، تو اب کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، مانگتے رہیے، اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتے رہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگیے، لغزشوں کی معافی مانگیے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں طلب کرتے رہیے۔ اگر آج آپ کو نہیں ملے گا کچھ عرصے کے بعد مل جائے گا،
اسی دعا سے مل جائے گا. جب وہ چاہے گا قبول کر لے گا. اس پر کسی کی زبردستی تو نہیں کہ ابھی قبول کرے. ہے کسی کی زبردستی؟ معاذ اللہ. وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ رب ہے، ہم بندے ہیں، ہم اس کے تابع ہیں. وہ جب چاہے قبول کرے اور چاہے نہ بھی کرے، یہ اس کا اختیار، یہ اس کی مرضی. بندوں کا کام کیا ہے؟ اس سے مانگتے رہے مولا ہمیں عطا فرما. اپنے دستے سوال دراز کرتے رہے، اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیں، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. تو اب بات سمجھ میں آ گئی. رب سے مانگنا چاہیے، اس سے طلب کرنا چاہیے. جب تک مانگو گے نہیں عطا کیسے ہوگی؟ اس کے علم میں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرما رہے ہیں، اے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، آپ فرما دیجئے میں ان کے قریب ہوں. فرما دیجئے میں ان کے قریب ہوں. کتنا قریب ہے؟ شہرک سے زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کہتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. جو اتنا قریب ہو وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا، اور وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا. لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے بندے مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر اوقات کوئی بات زبان سے نکلتی ہے اور ہو جاتی، تو آپ کہتے ہیں کاش میں اس وقت کچھ اور مانگ لیتا، اگر پتہ ہوتی تو کچھ اور مانگ لیتا، اسی لیے تو بتایا نہیں. یہی تو حکمت ہے. اگر بتا دیا جائے کہ یہی مقبولیت کی سعادت ہے، سارے بیٹھ جائیں، آج میں شادی کی دعا کروں گا، آج ضرور قبول ہو. کوئی کہے گا میں اولاد کے لیے دعا کروں گا، کوئی کہے گا کاروبار کے لیے، جس کو جو چاہیے. اسی لیے بتایا نہیں کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالو، بہترین بات نکالو، غلط بات نہ نکالو. اور جب بھی رب سے مانگو اس سے طلب کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں ضرور عطا فرما دے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی. دعا کے معنی پکارنا. سرکار نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. دعا ہمیں مصیبتوں سے بچاتی، پریشانیوں سے بچاتی ہے، مصائب و آلام سے نکالتی ہے، راحت اور سکون عطا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے. اس لیے اسے ہتھیار کہا گیا. پتہ یہ چلا کہ ہم دعا ہر وقت کر سکتے ہیں، ہر عبادت کے بعد کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کیا نماز جنازہ ہو یا فرض نماز. لیکن حیرت کی بات ہے کہ لوگ روکتے اس طرح ہیں کہ جیسے بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ نہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے. اور بعض اوقات تو بعض مساجد میں جو ان لوگوں کی مساجد ہیں رکھتے ہی فرض کے بعد فوراً جیسے ہی فرض نماز ختم ہوئی اسی وقت چلو بھائی دعا کے لیے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سارے کھڑے ہو گئے اور اسی وقت نماز جنازہ ہوئی، سلام پھیرتے ہی سنتوں کے لیے نیت باندھ لی تاکہ دعا ہی نہ ہو. ارے کسی بندے سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. تو اللہ سے مانگنے میں بھی تمہیں تکلیف ہے تو پھر آگے کیا کہا جائے. چلو مزارات پہ مانگنے میں تکلیف ہے، بزرگوں کے پاس جانے میں تکلیف ہے، تو نماز جنازہ کے بعد تو اللہ سے ہی مانگا جا رہا ہے، اس میں بھی تکلیف ہے. نہیں مانگو، نہیں بدعت ہے، شرک ہے، نہیں حضور نے نہیں کیا، حضور نے منع بھی نہیں فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی، ایک بات. دوسری بات دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. تیسری بات اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ میری دعا رد کی گئی. خالق کائنات کے علم میں ہے کہ یہ چیز کب اس بندے کے لیے بہتر ہے، اسی وقت وہ قبول کر لے. اور آپ جتنی دعائیں کریں گے اگر اس وقت قبول نہیں ہوئی اس کے بدلے اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلیں. کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے. مثلا ایک آدمی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک نوکری پیشہ آدمی ہے جو لمیٹڈ اس کی تنخواہ ہے،
آپ اس کے پاس چلے گئے، کہا حضرت مجھے ایک بنگلہ دلوا دیجئے، وہ دلوائے گا کہ یار میں خود کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میں تجھے کیا دلواؤں؟ یا اس سے کوئی بہت بڑی چیز مانگ لی؟ نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں۔ جس سے مانگا جائے اس کے مقام کو دیکھ کر مانگو۔ کوئی کروڑ پتی آدمی ہو تو اس سے لاکھ روپے مانگے جا سکتے ہیں، کوئی ارب پتی ہو تو اس سے کروڑ مانگا جا سکتا ہے، اور کوئی لکھ پتی ہو اس سے کروڑ ارب نہیں مانگا جا سکتا، اس سے زیادہ حیثیت ہی نہیں۔ تو جس سے مانگو اس کی حیثیت کو دیکھ کر مانگو۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جب موج میں ہوتے ہیں، جب اپنی کسی شان میں ہوتے ہیں یا کسی بات پر خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو ہم دے دیں، جو مانگو ہم دے دیں۔ اب اس وقت جو مانگنے والا ہے اسے چاہیے کہ ایسی چیز مانگے جو کوئی اور دے ہی نہ سکے۔ کیا جوش میں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ حیثیت کے مطابق مانگے، اس کے مقام کو دیکھ کر مانگے، اور یہ سوچ کر مانگے کہ جب اس نے کھلی چھٹی دے دی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اس کا مطلب ہے اس کا اختیار بھی کلی طور پر، جزوی طور پر نہیں ہے کہ صرف دنیا میں سے یا میرے گھر میں سے یا فلاں کے گھر میں سے، کلی طور پر اس کو اختیار دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ایک اعرابی آ گیا، سرکار نے فرمایا سل ما شئتا، مانگ کیا مانگتا۔ کیسا سوال تھا اور کتنا پیارا سوال۔ اس نے کہا، صحابہ کہتے ہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، ہم نے سوچا کہ یہ ضرور جنت مانگے گا، ضرور جنت مانگے گا۔ سرکار سے سوال ہو رہا ہے، کسی عام انسان سے تھوڑی ہے کہ دنیاوی چیز مانگ لیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے گاڑی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، فلاں چیز دے دے، ارے شہنشاہ کون و مکہ فرما رہے ہیں اور ان سے سوال، وہ عطا فرمانے کے لیے تیار۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا ضرور یہ جنت مانگے گا، اور وہ تھا بیچارہ اعرابی، اعرابی یعنی دیہاتی آدمی۔ اس نے کہا مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا لو، مانگا بھی کیا مانگا، کس سے مانگا اور کیا مانگا؟ ارے ان کے مقام کو دیکھتا، ان کے مرتبے کو دیکھتا، اور ان کے اس سوال کو دیکھتا، کلی طور پر فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگا کیا اونٹ۔ سرکار مسکرا دی، فرمایا جاؤ اسے اونٹ دے دو، دے دیا۔ صحابہ بے چین، بڑا عجیب آدمی ہے، دنیاوی چیز ایک اونٹ مانگ لی تو معمولی، ان کی شان کے مطابق ایک اونٹ کوئی حیثیت ہے؟ ہزاروں اونٹ ان کے قدموں پہ قربان، ہزاروں کیا کروڑوں، ایک اونٹ مانگا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا، حضور مخاطب ہوئے، سرکار نے فرمایا کتنا فرق ہے اس شخص کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ اب دیکھیں یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کو تعلیم دینے کا، علم پہنچانے کا انداز۔ ایک بات حضور نے فرما دی، کتنا فرق ہے اس اعرابی کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ یہ کہہ کے خاموش ہو۔ اب صحابہ بے چین، کیا مانگا تھا؟ اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگا تھا؟ حضور نے جو یہ فرما دیا، اس کے مانگنے میں اور اس کے مانگنے میں کتنا فرق۔ سرکار ارشاد فرمائیے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا اس بڑھیا نے مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، امتیوں کے ساتھ گزر رہے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا موسیٰ ہمارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے یہاں پر۔ کہاں؟ دریائے نیل میں۔ ان کے جسد مبارک کو نکالو اور فلاں مقام پر جا کے دفن کر دو۔ اب دریائے نیل کے اندر قبر کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ پہلے دفن کیا گیا ہو، بعد میں پانی وہاں تک پہنچ گیا ہو، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ قبر مبارک ہے کہاں۔ حکم خداوندی ہو گیا،
موسیٰ ان کے جسم مبارک کو نکالو اور فلاں مقام پہ دفن کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کوئی جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک قبر انور اس دریائے نیل میں کہاں پر ہے؟ یعنی ہم تو جانتے نہیں. ان کو وصال کو تو 300 سال ہو گئے, کسی نے کہا 200 سال ہو گئے, مختلف روایت. پھر ایک آدمی نے کہا ہاں ایک بڑھیا ہے اس کی عمر 500 سال. اچھا وہ ضرور جانتی ہوگی. فرمایا جاؤ اس بڑھیا کو بلاؤ. گئے, اس بڑھیا کو بلایا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا مکالمہ سنیے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. فرمایا تم جانتی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کے جسد مبارک کو نکالیں اور فلاں مقام پر جا کر دفن کر دیں, لہذا ہمیں بتاؤ کہ ان کی قبر انور مزار مبارک کہاں ہے. بڑھیا نے کہا ایسے ہی بتا دوں, ایسے ہی بتا دوں. ایسے ہی کیا مطلب ہے؟ مجھے کچھ دے تو میں بتاؤں. وہ بھی تو گھسی ہوئی بڑھیا تھی, 500 سال دنیا میں گزارے, جانتی تھی. ارے اللہ کا نبی مجھ سے پوچھ رہا ہے, نبی سے جو کچھ لینا ہے لے لو. بڑھیا کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ نبی دے سکتا ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی کہ نبی دے سکتا ہے. یہ عقیدہ کوئی آج کل کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, بلکہ اس سے بھی پہلے کا ہے. تو کہا ایسے ہی بتا دوں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے. اچھا ٹھیک ہے, پھر کیا تو چاہتی, کیا مانگ؟ کہا میری 2 باتیں. کیا؟ اگر آپ وہ قبول کر لیں تو میں بتاؤں گی کہ ان کا مزار مبارک کہاں ہے. بتاؤ. نہیں پہلے مجھ سے وعدہ کرے. بڑی چالاک بڑھیا تھی. اس نے یہ سوچا کہ نبی وعدہ خلافی کبھی نہیں کر سکتا, یہ تو حقیقت ہے. نبی سچا ہوتا ہے, اس کا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے. اور اگر نبی وعدہ کر لے تو پورا کرے گا, عام انسان کی طرح تھوڑی کہ آج وعدہ کیا توڑ دیا ہے, تو پیمان کیا توڑ دیا. نہیں, پہلے آپ وعدہ کریں. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ یہ خامہ خواہ مجھ سے وہ کر رہی. اچھا چلو وعدہ کر لیا, چلو کام تو کرنا تھا نا, اللہ کا حکم تھا, اور یہ بتا نہیں رہی. چلو ٹھیک ہے, ہم نے تم سے وعدہ کر لیا, تم جو ہم سے مانگو گی ہم تمہیں دیں گے. اب جب اس نے وعدہ کروا لیا, اب کہا میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں. چلو ہو گیا کام. عورتوں کی خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم جوان ہی رہیں. کوئی عورت بوڑھا ہونا نہیں چاہتی, کوئی عورت بوڑھا نہیں چاہتی. اور کوئی بوڑھی کو اگر جوان کہہ دو تو بڑی خوش ہو جائے گی. ادھیڑ عمر کو کہہ دو جوان, یا اس کی عمر کم کر دو تو خوش ہو جائے گی. عورتیں بوڑھا ہونا نہیں چاہتی. یہ سارے بیوٹی پارلر انہی کی وجہ سے آباد ہے, مردوں کی وجہ سے نہیں, عورتوں کی وجہ سے. خیر بہرحال موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور مسکرائے بھی. 500 سال زندہ ہے یہ, 500 سال سے, اور پھر کہہ رہی جوان ہو جاؤں. اچھا ٹھیک ہے. اور کا دوسری بات یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. انہوں نے کہا چلو پہلی بات تو مان لیتے ہیں, دوسری نہیں. نہیں یہ بھی آپ کو ماننی پڑے گی. آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. چلو پہلی بات ہم مان لیتے ہیں, دعا کر دیں گے ہو جاؤ گی جوان, لیکن دوسری بات جنت میں, چلو جنت میں چلی جاؤ. کہا نہیں, جنت میں آپ کے ساتھ. ہوشیاری دیکھو, پتہ تھا کہ نبی ہے تو محل ہوگا نا ان کا, تو یہ عام جگہ تو نہیں ہوں گے. موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا, کوئی عام تھوڑی ہے انسان. نہیں, جنت میں بھی آپ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں. سوچا ہوگا آپ نے. کہا نہیں ایسا نہیں کرو, ایسا کرو کہ چلو جنت کی دعا کر دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں, جنت بھی اور آپ کا ساتھ بھی, اور آپ کے محل میں آپ کے ساتھ رہوں. کہا چلو پہلی دعا قبول کر لیتے ہیں, پہلی دعا ہم کر دیتے ہیں, تمہاری پہلی شرط قبول کر لیتے ہیں اور دعا کر دیتے ہیں, دوسری نہیں. کہا نہیں, ابھی یہ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جو یہ کہہ رہی ہے کر کیوں نہیں دیتے؟ ارے تمہارا کام تو ہاتھ اٹھانا ہے, کرنا تو ہمارا کام ہے. جو یہ مانگ رہی ہے دے دو اس کو, اٹھا دو اپنے ہاتھ, کرنا تو ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے, وہ پھر سے جوان ہو گئی, اور دوسری دعا بھی یقیناً قبول ہو گئی جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پھر اس نے بتا دیا کہ یہاں ہے, اپنا معاملہ پکا کر لیا نا, اب بتا دیا اس مقام پر قبر. اب کیا ہوا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے کھودا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکل آیا اور جس میں مبارک بالکل صحیح سالم، نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہوتا ہے، موت نہیں آتی۔ ان کی موت تو ایسی ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گئی، ایک آن کے لیے، جسم مبارک محفوظ، ورنہ پانی چلا جائے، پانی ختم کر دیتا ہے، مٹی ختم کر دیتی ہے، جسم کو تو ہر چیز ختم کر دے۔ جس طرح دفن کیا گیا بالکل اسی طرح صحیح تھا جیسے آج ہی دفن کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، یعنی زمین ان کے اجسام کو نہیں کھا سکتی، 70 سال ہو جائیں، 70,000 سال بھی ہو جائیں، جسم ویسے ہی محفوظ۔ کیوں؟ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے یا نہیں؟ زمین، مٹی اگر انسان کے جسم کو کھاتی ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ منع کر دے تب وہی حفاظت کرے۔ آگ انسان کو جلاتی ہے اور رب کا حکم ہو جائے تب وہی گلے گلزار بن جائے خلیل اللہ کے لیے۔ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، تو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہی چیز پھر حفاظت کرنے لگتی۔ تو جسم مبارک محفوظ ہے۔ یہیں سے پتہ چلا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک محفوظ ہے، وہ نبی ہیں، نبیوں کے سردار نہیں ہیں، تو جو نبیوں کا سردار ہو اس کا جسم مبارک کیوں نہ محفوظ؟ الحمدللہ ایسا نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ۔ معراج کے واقعے کی تفصیل میں آپ سن چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، میری سواری کسیب احمر کے پاس سے گزری تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جس کو دفن کیا جاتا ہے کھڑا کرتے ہو یا لٹاتے ہو؟ کسی کو کھڑا کر کے دفن کیا؟ ہمیں ہر ایک کو لٹایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، انہوں نے لٹایا ہوگا، یہ کھڑے ہو گئے۔ کیسے کھڑے ہو گئے؟ زندہ تھے تبھی تو کھڑے ہو، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں زندہ ہیں تو حبیب اللہ بھی بدرجہ اولا اپنے روضے میں زندہ۔ اب پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے۔ یہ تو عقل کے اندھے ہیں، ان کی نیتوں میں ہی فطور ہے، اسی لیے ان کی عقلوں کا قصور ہے کہ ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ نہیں مر گئے معاذ اللہ، مٹی ہو گئے، مر گئے مٹی ہو گئے۔ اتنی سی بات اگر غور کر لیں کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا، زندہ کہا نا، اگر کوئی آپ سے کہے نا، صرف ایک بات اس سے پوچھ لو، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہا یہ بتاؤ شہید زندہ ہیں یا مردہ؟ یہاں شہید تو زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہیں؟ کہ قرآن نے کہا زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، مارے جائیں، شہید ہو جائیں، مردہ نہ کہو، زندہ ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ تو اب یہ بات پہلے کنفرم کرا لو ان سے کہ شہید زندہ ہیں یا نہیں۔ کہیں گے ہاں جی زندہ ہیں، اس لیے کہ انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا، اور قرآن کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے نا؟ تو جب مان لے کہ ہاں شہید زندہ ہیں تو اب پوچھو شہید بڑا ہے یا نبی؟ شہید کا مرتبہ بڑا ہے یا نبی؟ ارے شہید تو امتی ہے، نبی تو نبی ہے۔ شہید تو غلام ہے، نبی تو آقا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی قبر میں زندہ ہو اور نبی معاذ اللہ مردہ ہو؟ جن کی وجہ سے اس کو یہ شہادت کا مرتبہ ملا اور جن کا دیدار کرنے سے یہ مقام ملا، جب یہ زندہ ہے تو جن کا دیدار کیا وہ کیوں نہیں زندہ ہو؟ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلاۃ وسلام اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ۔ اچھا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک محفوظ نہ ہوتا تو نکالنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ خالق کائنات تو جانتا تھا نا۔ اب دیکھو اس کے ہر کام میں حکمت، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت۔
مصلحت، کیوں حکم دیا؟ وہیں قبر رہ جاتی، نہیں ان کو نکالو فلاں مقام پہ دفن کرو، کیوں؟ تاکہ جب جسد مبارک نکلے گا لوگ دیکھیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا زندہ ہے، ان کو پتہ چل جائے گا جسم مبارک محفوظ ہے۔ اور ذرا سی بھی عقل رکھنے والا ہوگا وہ سمجھ لے گا کہ جب نبی اپنی قبر میں جسم مبارک کے ساتھ محفوظ ہے تو جو نبیوں کا سردار ہے بدرجہ اولا محفوظ۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، خالق کائنات بتا رہا ہے، سمجھا رہا۔ یہ تو ان کی عقلوں کا فطور ہے کہ دیکھ کر بھی سن کر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بات کہاں سے چلی؟ سرکار نے فرمایا کتنا فرق ہے اس آرابی کے مانگنے میں اور اس بڑھیا کے مانگنے میں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ اب آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اس کے مقربین ہیں، اور جو اس کا مقرب ہوتا ہے جس کو وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں۔ کون؟ ولی جب مجھ سے سوال کرتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کے بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ کبھی دریائے رحمت جوش میں آیا، مانگ کیا مانگتا، مطلق فرما دیا۔ اس وقت مانگنے والا جو تھا اس کا امتحان ہے کہ کیا مانگتا ہے۔ اس اعرابی کی طرح کوئی اونٹ مانگتا ہے، کوئی دنیاوی چیز مانگتا ہے یا کچھ اور مانگتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دہلی میں مزار مبارک ہے، جلیل القدر بزرگ گزرے، مہمان آ گئے، گھر میں کچھ نہیں، مہمانوں کی تواضع کیسے کرے، کھانا نہیں، کوئی اور خورد و نوش کا انتظام نہیں۔ حضرت کے چہرے پر کچھ پریشانی ظاہر ہوئی تو آپ کا جو نان بائی تھا اس نے دیکھا حضرت کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، سمجھ گیا، فوراً گھر گیا، جا کے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو پکایا اور جلدی تیار کر کے اور فوراً روٹیاں وغیرہ سب تیار کیا اور لا کر کھانا پیش کر۔ حضرت کی طبیعت خوش ہو گئی۔ ایسے موقع پر رات کے وقت جب کھانے کا انتظام نہیں، عزت کا سوال ہوتا ہے، بھئی کسی کے گھر میں اچانک مہمان آ جائیں اور اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے پیر طریقت، بس دریائے کرم جوش میں آ گئے، خوش ہو گئے۔ اور یاد رکھو جب اللہ کا ولی خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ کر دیتا ہے، وہ ٹالتا نہیں ہے۔ مہمان تو چلے گئے، حضرت نے بلایا اس کو، مانگ کیا مانگتا؟ آج ہم بہت خوش ہیں، جو تو مانگے ہم عطا کر دیں گے۔ وہ بھی بڑا ہوشیار، اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ آپ خاموش ہو گئے، کہا یہ نہیں مانگ، اس کے علاوہ کچھ مانگ لیں۔ نہیں حضور بس مجھے یہ چاہیے، جیسے آپ ہیں مجھے ویسا بنا، اپنے جیسا بنا دے۔ فرمایا دیکھ ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں مانگ، اس کے علاوہ کچھ مانگ لے۔ نہیں میری ضد یہ ہے کہ مجھے اپنے جیسا بنا۔ ضد کرتا رہا۔ اب حضرت کا دریائے کرم جوش میں تھا اور یہ فرما بھی چکے تھے کہ جو مانگے گا ہم عطا کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جو فرما رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایک عام انسان تھا، وہ سمجھے ایسے ہی حضور کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ جب آپ یہ بات سنیں گے تو اگلی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ جب اس نے ضد کی فرمایا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، بلایا اس کو اپنے سینے سے لگایا، توجہ اتحادی اس پر ڈالی، ایک روشنی نکلی اور جب چھوڑا تو دونوں کی شکل و صورت بالکل ایک ہو گئی، جیسے فوٹو اسٹیٹ نکال دیتے، ایک ہو گئی۔ اور جب حجرے سے باہر آئے تو لوگ دیکھنے میں حیران ہیں کہ باقی باللہ یہ ہیں یا یہ ہیں، حیران ہو گئے، شکل و صورت ایک ہے بالکل، نور ادھر بھی چمک رہا ہے، نور ادھر بھی چمک رہا، بالکل شکل و صورت ایک، لیکن ایک فرق تھا،
کیا حضرت خواجہ باقی باللہ باہوش تھے اور وہ بے ہوش تھے، آپ اس کو پکڑ کے لا رہے۔ اب سنو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کوزہ تھا چھوٹا، بھر دیا اس میں زیادہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ پیالہ تھا چھوٹا اور اس میں بھر دیا زیادہ۔ ادھر تو انہوں نے مسلسل عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے، چلہ کشی کر کے اپنے نفس کو مار دیا، ختم کر دیا۔ آہستہ آہستہ نور داخل ہوتا رہا، پورا جسم ہی نور ہو گیا۔ اپنے آپ کو اس باقی کی ذات میں فنا کر کے باقی باللہ ہو گئے، تب وہ مقام ملا۔ اور اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ انہوں نے ایک دم جو داخل کیا نور، برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ شکل و صورت تو ہو گئی، لیکن اس کیفیت کو، اس نورانیت کو، ان جلووں کو، ان تجلیات کو برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد 3 دن زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ پتہ یہ چلا مانگو تو بزرگوں سے ایسی چیز مانگو کہ جو کوئی اور دے بھی نہ سکے، اور دوسرے جو وہ کہیں ان کی بات کو، ان کے فرمان کو، ان کے ارشاد کو سمجھو۔ آپ یہی اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے، یہ نہیں مانگ، کچھ اور مانگ لے۔ تشریح نہیں کی، لیکن اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ سمجھانا یہی تھا کہ میں نے جو یہ مقام حاصل کیا ہے، یہ ایک دن میں نہیں کیا ہے، مسلسل عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، چلہ کشی، یہ سب کر کے تب میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو آج کہہ رہے مجھے اپنے جیسا بنا دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ضد کر رہا ہے تو ہم بنا دیں گے، لیکن برداشت نہیں کر پائے گا۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نے سوئی کے ناکے کے برابر ایک جلوہ دیکھا، ایک تجلی دیکھی۔ قرآن نے کہا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ ہم نے اپنی ایک تجلی کوہ طور پر نازل کی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب، غش کھا گئے کلیم اور ہنس پڑے حبیب، نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ وہ آنکھ موسیٰ کے پاس نہیں جو تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرے، وہ آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ نہ پلک جھپکی، نہ آنکھ کھلی کی کھلی رہی، نہ پھٹی کی پھٹی رہی، اطمینان سے دیکھا، سکون کے ساتھ دیکھا۔ محبوب نے اپنے رب کا جلوہ دیکھ لیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا جب اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جب وہ موج میں آتے ہیں، ان کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا۔ اور جس وقت وہ کہتے ہیں خالق کائنات، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر حرف پورا کر دیتا۔ مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھ کر مانگے کہ اس کو کیا چاہیے۔ آخری بات، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو ظاہر ہے ہر انسان کی خواہشات ہیں۔ کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ شادی مانگتا ہے، بیٹا ہے تو بیٹی مانگتا ہے، بیٹی ہے تو بیٹا مانگتا ہے، اور دونوں ہیں تو اور مزید مانگتا ہے، یا پھر اور ترقی مانگتا ہے، روزگار مانگتا ہے، کوئی نوکری، کوئی عہدہ، کوئی منصب، مختلف چیزیں۔ ان تمام چیزوں کا نچوڑ صرف ایک چیز ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان سب کا نچوڑ صرف ایک چیز ہے، بس وہ مانگ لو، ساری نعمتیں اسی میں، ساری نعمتیں اسی میں ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رب کی رضا۔ وہ کہتے یا اللہ میری شادی ہو جائے، وہ کہتے یا اللہ میرے بچے ہو جائیں، وہ کہتے یا اللہ نوکری ہو جائے، یا اللہ ترقی ہو جائے، وہ کہتے یا اللہ کاروبار ہو جائے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، ہم یہ مانگتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، یہی چیزیں مانگتے ہیں نا۔ اور اللہ کے نیک بندے کیا مانگتے ہیں؟ جب رات کو ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں، گرم بستروں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، مولا تو ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کی سند ہمیں عطا فرما دے، اپنے نیک بندوں میں ہمارا نام شامل فرما دے۔ وہ صرف اس کی رضا مانگتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ ساری چیزیں اس کی رضا پر موقوف، جب وہ راضی ہو جائے پوری کائنات راضی ہو۔ اب لوگ آگے کہتے ہیں نا یہ افسر راضی ہو جائے میری ترقی ہو جائے گی، یہ فلاں آدمی راضی ہو جائے تو میرے عہدہ بڑھ جائے گا، یہ راضی ہو جائے تو مجھے پیسے دے دے گا۔
وہ راضی ہو جائے تو میرا یہ کام کر دے گا، اور جس کو راضی کرنا ہے اس کو راضی نہیں کر رہے۔ تو ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو راضی کرنے کے بجائے اس ایک خالق کائنات کو راضی کر لو، پوری کائنات تم سے راضی، پوری کائنات راضی۔ اسی نقطے کو سمجھا ہے ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگے رہے، وہ اس ایک رب کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ جب وہ رب ان سے راضی ہو گیا تو رب راضی تو جگ راضی۔ یہ ہے دعا کا نچوڑ۔ تو جب بھی دعا مانگی، اور دعاؤں سے منع نہیں کیا گیا، آپ مانگ سکتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ کوئی بیٹا مانگتا ہے، کوئی بیٹی مانگتا ہے، کوئی نوکری مانگتا ہے، کوئی ترقی مانگتا ہے، عہدہ و منصب مانگتا ہے، مال و دولت مانگتا ہے، سب مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی رضا بھی مانگیے۔ اس کے محبوب بندوں کی فہرست میں اپنا نام بھی مانگیے کہ مولا اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے شامل کر۔ یہ اس کا کرم ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ وہ خالق کائنات سن بھی رہا ہے اور اپنے کرم سے میری دعا کو قبول بھی فرما رہا۔ یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ اس نشست کا لب لباب یعنی آخری میٹر کہیں یا آخری نقطہ کہیں یا آخری حل کہیں، جو بھی آپ کہیں، وہ صرف یہ ہے، پہلی چیز کہ رب سے مانگنا لازمی ہے، ضروری ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز، مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں، جب چاہو مانگو، جس وقت چاہو مانگو، جس مقام پر چاہو مانگو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ مقامات ہیں قبولیت کے، کچھ اوقات ہیں قبولیت کے۔ ان نیک مقدس مقامات پر جاؤ تو دعا قبول ہے، ان اوقات میں مانگو تو دعا قبول ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی منع نہیں ہے، ہر وقت مانگتے رہیے۔ جب نماز پڑھیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور جو کچھ مانگیں اس کے ساتھ یہ بھی مانگیں کہ مولا اپنی رضا مجھے عطا فرما، تو مجھ سے راضی ہو جا اور اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں میرا نام شامل کر لے۔ یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے، اسی طرح وہ مانگتے رہے اور یہی طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ سے نعمتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو آئیے پھر رب سے مانگیں، مولا ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس پہ تو اور تیرا حبیب راضی ہو، مولا ان کاموں سے بچ جائیں جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا تو اپنی رضا کی سند ہمیں عطا فرما دے۔ اگر تو راضی نہیں ہوا تو یہ کائنات راضی نہیں ہوگی، اور تو راضی ہو گیا تو پوری کائنات راضی ہو جائے۔ اے الہ العالمین اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہم گناہ گاروں کو شامل فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے بخشش فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔